آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب ٹوٹے دلوں کی سنی جاتی ہے، جب آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ سوچیں، پورا رمضان ہم نے گزارا، کتنی دعائیں مانگیں، کتنی بار سجدوں میں گرے، اور اب آخری موقع ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہے چاند رات، عید الفطر کی وہ ببرکت رات ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج کی رات اگر آپ نے سچے دل سے مانگ لیا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ قسم ہے اس رب کعبہ کی جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ رب جو راتوں کے اندھیروں میں بھی آپ کی آوازیں سنتا ہے، جو راتوں کے اندھیروں میں بھی آپ کے آنسوؤں کو گنتا ہے اور دیکھتا ہے، جو آپ کی خاموش دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، تو آج کی رات اپنے رب سے مانگ لو نا، رو رو کر مانگ لو، ٹوٹ ٹوٹ کر مانگ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کی آخری چاند رات ہو۔ تو آج اپنے رب کو راضی کر لو، اسے منا لو اور اس وظیفے کو کر لو۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا۔ جو لوگ مشکلات میں گرے ہیں اور انہیں ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، تو وہ چاند رات اس عمل کو کر لیں۔ جی ہاں، جب ساری دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، دنیا کی خوشیوں میں مشغول ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس عمل کے لیے وقت نکال لیں۔ 5 منٹ کا یہ عمل ہے اور زندگیوں کو بدلنے والا ہے، مقدر اور نصیب کو بدلنے والا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ اس کو کرتے ہیں یا نہیں۔ آمین کمنٹ میں لکھ دیجئے گا تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جا سکے اور دعا کے اندر آپ کا نام بھی لے لیا جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کی دعا پر فرشتے لبیک کہہ دیں اور آپ کا مقدر اور نصیب بدل جائے۔ اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی شیئر کریں، اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے، اور جو لوگ اس عمل کو کریں گے اگر وہ صحیح طریقے سے کر گئے تو آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائیں گی۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا، ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کی مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔
معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لیں۔ رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر دیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو۔ کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت، اپنی توفیق، اپنی مصیبت، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔